السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، تقریباً میرا خیال ہے کہ 6 مہینے سے اوپر ہو گیا کہ میں نے کوئی پروگرام نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی، اور ابھی ایک مشکل سے میں گزرا ہوں۔ میرا لیفٹ سائڈ تھوڑا سا برین ہیمریج کی وجہ سے جو ہے نا جو تھا اس میں فالج کا اثر تھا۔ اللہ کا شکر ہے کافی حد تک بہتر ہوں۔ تو بہرحال اکثر میرے پروگرامز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ میں اختلافی موضوع پہ زیادہ بات کرتا ہوں۔ اچھا، وہ میرا ہرگز مقصد اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی تذلیل کی جائے یا کسی کے عقائد کی توہین کی جائے، بلکہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عقائد سے ہٹ کر صرف دین اسلام کی بات کی جائے۔ اور میرا مجھے پروگرام کا نام بھی ہمارا یہی ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ تو میں قرآن سے ہی دکھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ بعض جگہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ قرآن کو جو ہے بس کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی آیتوں کا ہم مطلب یعنی ایک طرح سے تصحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا مقصد اس چیز کو روکنا ہے۔ اسی حوالے سے آج میں سورہ کوثر کی بات کروں گا۔ سورہ کوثر کے اندر میں کھول بھی لیتا ہوں اس کو۔ سورہ کوثر کے اندر جو لفظ ہے انا اعطیناک الکوثر، اب مختلف لوگوں نے اس کے ترجمے میں مختلف باتیں کی۔ کسی نے اس کو حوض کوثر کہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ اچھا، کسی نے خیر کثیر کہا ہے۔ تو بہرحال یہ اگر حوض کوثر عطا کیا ہے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تو وہ موجود ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جی روایت سے کیونکہ ترجمہ لیا گیا نا روایت سے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو ایک ایسا نہر جاری کرے گا ان کے لیے جس میں سے وہ اپنے مطلب چاہنے والوں کو پلائیں گے، مشروب پلائیں گے۔ تو اب وہ تو فیوچر کی بات ہے۔ انا اعطیناک، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک ہم نے آپ کو عطا کر دیا الکوثر۔ اب یہ لفظ کوثر جو ہے یہ کثر اس کا روٹ بنتا ہے کثر۔ کثر کہتے ہیں کثرت کو۔ تو جن لوگوں نے خیر کثیر کہا ہے ترجمے میں وہ کافی حد تک بہتر ہیں، کیونکہ خیر کثیر جو ہے بہتری کی طرف جا رہی ہے اس بات کثرت کی طرف۔ تو اس میں جوناگڑھی صاحب لکھتے ہیں یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا۔ اچھا جی، تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں اے پیغمبر یقین جانو کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی۔ انہوں نے لفظ کوثر ہی لکھا ہے۔ اچھا، کنز الایمان کے اندر ہے اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، یہاں خوبیاں کر دیا۔ اچھا، حسن رضوی کا ترجمہ یہ اہل تشیع کا ہے، ہم نے آپ کو کوثر، کثرت نسل، خیر کثیر اور حوض کوثر عطا کی۔ انہوں نے تینوں موقع ڈال دیے۔ امین اسرائیل بے شک ہم نے تم کو بخشا کوثر۔ اچھا، طاہر القاضی صاحب بے شک ہم نے آپ کو خیر و فضیلت میں بے شمار کثرت بخشی۔ نگہت ہاشمی یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تفہیم القرآن میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ اچھا، یہ ترجمے کچھ میں نے آپ کے سامنے 7-8 رکھے ہیں۔ یہ دکھانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ لفظ کوثر سے کسی کو انکار نہیں ہے، یعنی کثرت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اچھا، اس کے اندر معاملہ جو اگر میں اس کے روٹ پہ بھی جاؤں گا نا تو اس میں پیچھے بھی اختلاف چلتا رہا ہی ہے۔ کسی نے کثرت کے لفظ کو استعمال کیا ہے اور بعض کا کہنا تھا کہ نہیں وہ کوثر جو ہے ایک حوض کا نام ہے، بعض نے کہا نہر کا نام ہے۔ تو بہرحال وہ نہر ہو یا حوض ہو وہ تو بات کی بات ہے۔ اگر وہ روایت سے لی جائے احادیث سے تو وہ روایتوں کے اندر جو آتا ہے وہ تو آخرت یعنی قیامت کے دن کے بعد کی بات ہو رہی ہے، جب ہم جنت میں جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہوا۔ لیکن یہاں لفظ ہے انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کر دی الکوثر۔ اب یہاں کوثر جو ہے الکوثر ہے، یہ یعنی کامن ناؤن نہیں پراپر ناؤن ہے۔ یعنی بہتر، مزید، زیادہ، کثرت کی بات ہو رہی تو کثرت بھی۔ اب یہ خیر کثیر جو ہے نا یہ بہترین ترجمہ ہے۔ اچھا، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے خیر کثیر سے۔ اب یہ جو 3 آیتوں والی آیت ہے یہ تو قرآن کے اندر مپارہ میں 3 آیتیں، 3 صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر 3 آیتیں ہیں۔ ایک سورہ عصر، سورہ نصر اور سورہ کوثر۔ اچھا، اس میں 3 آیتیں ہی ہیں اور 3 باتیں بھی ہیں اس کے اندر۔ 3 باتوں کی طرف اس میں اشارہ ہے۔
एक तो अल्लाह ताला ने कहा हमने आपको कौसर था कि फसल ली रब्बी का वनहर, खोल ली फसल ली रब्बी का वनहर, फिर कहा कि बस अपने रब के लिए ही नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। ठीक है, तीसरा है इन्ना शानिया का हुआ लगता है, तीसरी बात ही सही है कि आपका दुश्मन जो है वो बेऔलाद रहेगा। अब अबतर जो है ना, ये अबतर अरबी में उन लोगों का आता जैसे जो जड़ कटे हो, जिनकी नस्ल जो है ना आगे ना बढ़े, उसको अबतर कहते थे अरबी में। तो यानी ये एक वो था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब बेटा पैदा हुआ और जब उसका इंतकाल हो गया, तो जो दुश्मनान इस्लाम के मुशरिकीन मक्का ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तंज किया कि मतलब यानी क्योंकि अब ये इनकी औलाद नज़ीर नहीं है तो इनकी जड़ कट गई, यानी अब इनकी नस्ल आगे बढ़ेगी नहीं, तो लिहाजा ये इनकी नस्ल जो है ना यहाँ पर रुक गई है। अब वो औलाद नजीना के हवाले से जो है ना, क्योंकि वो माना जाता था कि बेटे से जो है नस्ल बढ़ती है, तो जड़ कटा इससे मुराद ये नहीं अबतर, यहाँ पर ये इन शानिया का हुआ अबतर अल्लाह ताला ने कहा। तो इस तनाजुर में कहा है कि वो आप सब इल्ज़ाम लगाया गया था कि बेटे की वफ़ात पे कि अब इनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया। अच्छा, अब बजाय ये कि हम इधर उधर की तस्वीरों में जाएँ, हमको कुरान को कुरान से ही कंपेयर करते हैं। जिस तरह डॉक्टर इजहार अहमद से अक्सर आपने देखा होगा, वो बताते हैं कि ये सूरत जो है ना, इस सूरत की जोड़ी है। तो ये जो जोड़ी वाली बात वो कहते हैं, वो बताना ही चाहते हैं कि इस सूरत का ताल्लुक इस सूरत से बनता है। तो इसी तरह अगर इसमें 3 बातें हैं तो हम इसमें सबसे पहले, अच्छा मैं थोड़ा सा इसमें और नज़रिया शियाओं का भी बता दूँ, अहले तशय्युओं का। अहले तशय्युओं का जो था ना, वो जड़ कटे से, कुछ बहुत ज़्यादा फैनेटिक होते हैं उनमें भी, जिस तरह हमारे अंदर भी कुछ लोग फैनेटिक होते हैं, कुछ लोग दरमियानी बात को लेके चलते हैं, कुछ लोग मसलहत से बात करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा खुल के इजहार करते हैं अपने उसका फ़िरक़े का। दोनों बातें उनमें, जो लोग इजहार करने वाले फ़िरक़े के, वो भी कहते हैं कि अल्लाह माफ़ करेगा, वो तो दुश्मन की औलाद रहेगा से मुराद हज़रत आयशा को लेते हैं कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। अच्छा, दूसरा नज़रिया उनके पास जो है वो ये है कि वो कहते हैं कि जी हज़रत फ़ातिमा की औलाद नज़ीरा थी, तो वो जो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को वो लेते हैं, यानी वो उनका कहना ये है कि ये अहले बैत ही जो है ना अल्लाह के नबी की जो नस्ल जो है ना इनसे बड़ी है, उनका कहना ये है। हालांकि सुन्नियों के नज़र में अगर ये बात इस तरह से है कि आले मोहम्मद से मुराद सिर्फ यही नहीं कि उनकी औलाद हो, बल्कि उम्मती भी आले मोहम्मद में आते हैं। तो ये 2 मुख्तलिफ नज़रियात हैं अहले तशय्युओं के और अहले सुन्नत के अंदर। अच्छा, फिर ये सूरह कौसर के हवाले से कुछ बातें ऐसी मैंने देखी, बल्कि अगर आप भी जाके यूट्यूब पे सर्च कर लें आपको मिल जाएगा। आप लिखें कि सूरह कौसर की जो है ना आप अहमियत लिखें या फ़ज़ाइल लिखें, तो कुछ आपको वीडियो सामने आएंगी, क्लिप्स मिलेंगे आपको। पढ़ के अफसोस, देख के बड़ा अफसोस हुआ मुझे। अब किसी का कहना ये है कि वो एक साहब जो है वो कह रहे हैं कि सीने पे हाथ रखें, मौलाना हैं, कहते हैं सीने पे हाथ रख के 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें और आप माला माल हो जाएंगे, यानी फाइनेंशियली आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, पैसे की रेल बेल हो जाएगी, कारोबार बढ़ जाएगा। तो खैर कसीर से मुराद उन्होंने ये ली। एक साहब से मैंने सुना, उन्होंने कहा कि जी अगर आप ट्रैफिक में फंस गए और गाड़ी में आपको रश में रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप सूरह कौसर पढ़ें, आपको रास्ता मिल जाएगा और आप आसानी निकल जाएंगे रास्ते। तो अब ये सब क्या है, ये सब ये ना, ये कुरान का, अल्लाह के कलाम का मजाक है कि बजाय हम इनका मजाक उड़ाएं, हम इसको कुरान में इस आयत को ढूंढते हैं इन बातों का। अब वो खैर कसीर से मुराद जो है ना, किसी ने ये लिया कि कसरत, तो दौलत की कसरत ले लो, बोलो ये पढ़ेंगे तो दौलत में कसरत हो जाएगी, क्योंकि कौसर की बात हो रही है, कसरत की बात हो रही है, यानी तर्जुमे में कसरत मानते हैं। ठीक है, और वो जो हौज़ जो ले रहे हैं ना, उनका भी नज़रिया है कि वहाँ कसरत से पानी जा रहा है, क्योंकि वहाँ आपने कभी आपका जाना हो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, ये मरी के रास्ते में भी अगर आप देखें तो कुछ इलाके ऐसे गाँव हैं, मैं तो गया हूँ जहाँ पहाड़ में से चश्मा बह रहा है और वो नहर टाइप की गुजर रही होती थी आबादी में से, तो गांव में से गुजर रही होती है। कुछ लोगों ने हौज़ कौसर कहा है, यानी कसरत से पानी जा रहा है, तो एक हौज़ पूरा का पूरा अल्लाह के नबी को अल्लाह ने अता कर दिया।
تو یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں. ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. یعنی سورت کو اگر ہم کھولیں قرآن سے ملائیں تو ہم دیکھیں. اچھا اس کے اندر دیکھیں ہمارے پاس جو 3 باتیں میں نے آپ سے کہیں، تو سب سے پہلے یہ اللہ کے نبی کو عطا ہو رہی ہے نا یہ چیزیں. تو اللہ کے نبی کا تعلق جو ہے وہ قریش سے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ الاف قریش والا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ترجمہ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی. اچھا الفت جو ہے یعنی بھائی چارگی، محبت. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو نکاح کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو نکاح پڑھانے والے جو دعا مانگتے ہیں تو اس میں بھی اللہ مؤلف بینہ کہہ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درمیان الفت پیدا کر دے، محبت پیدا کر دے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش کے اندر اہل قریش کے لیے اللہ تعالیٰ نے الفت کی بات کی ہے. اسی طرح سے اگر ان شانیہ کا ہو الگ کو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ سورہ آپ وہ لے لیں تبت یدا ابی لہب. تو ظاہر ابو لہب جو تھا وہ بھی اللہ کے نبی کو تنگ کیا کرتا تھا. تو اس کے بارے میں جو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے تو وہ جڑ کٹا وہاں اس کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب تب معلوم نہ اس کے مال نے اس کو غنی کیا نہ اس کی کمائی کام آئی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہاں ترجمہ پڑھ لیجیے گا کھول کے قرآن میں تو اس کی طرف اشارہ ہے وہ جڑ کٹے گا. اور یہ کثرت کی جو بات ہے اس کے لیے اگر آپ دیکھ لیں بہترین، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کر لیں جیسے مثال کے طور پہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں 2 رکعت نفل، میں پہلی رکعت پڑھتا ہوں اذا جاء نصر اللہ والفتح سورہ نصر پڑھتا ہوں، اور دوسری رکعت میں یہ پڑھ لوں سورہ کوثر، اور پھر اس پہ غور کرتا ہوں کہ پہلے میں نے کیا پڑھی سورہ نصر. اب سورہ نصر جو ہے نا یہ کوثر جو ہے کثرت، اگر آپ ان دونوں کو پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں اشارہ ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے تمہارے پاس فتح مل جائے آپ کو، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے دین میں داخل ہو رہے ہیں کثرت سے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ جب تم دیکھو کہ لوگ دین میں کثرت سے داخل ہو رہے ہیں فصلی لربک وانحر نہیں، اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اس میں کیا کہا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اللہ کے استغفار کرو، اس کی تسبیح بیان کرو. تسبیح سے مراد نماز ہی ہے. تو جب تمہیں کثرت نصیب ہو جائے گی، فتح مکہ جب ہو جائے، یعنی مسلمانوں کو جتنا مشرکین مکہ نے تنگ کیا ہوا تھا، اور جب آپ کو آزادی مل جاتی ہے، فتح نصیب ہو جاتی ہے آپ کو، تو آپ نے شکرانے کی، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، استغفار کرنا اللہ سے. تو یہ ایک پیشن گوئی تھی. اب وہ پیشن گوئی پورا ہونے کا وقت آ گیا یہاں پر، اور کیونکہ جب کہا کہ جب ایسا ہو جائے تو آپ نے یہ کرنا ہے. تو اب جب فتح مکہ ہو گئی تو اس کے بعد یہ والی بات سامنے آتی ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں نصیب ہو گئی، وہ جو کثرت کی ہم نے وعدہ کیا تھا وہ کثرت آپ کو مل گئی. تو دیکھ لیں اگلی آیت میں کیا ہے فصلی لربک وانحر. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے فصلی لربک، اپنے رب کے لیے صلاۃ ادا کر دیں وانحر، اور قربانی دے دیں. پھر کہا جا رہا ہے ان شانیہ کو جو آپ کے جو دشمن سے جو آپ کے لیے باتیں کرتے تھے نا، جو دین سے دشمنی رکھتے تھے، بیر تھا جن کو، ان کی کچھ نہیں چلے گی، یعنی ان کا وہ آگے نہیں پھیلے گا، آپ کا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ حقیقت ہے کہ کسی کے نام کے ساتھ سنا ہے کہ ابو لہب کے نام کے ساتھ کوئی اپنے نام کے ساتھ لہب لگا رہا ہو، یعنی اس کا نام لینے والا کوئی نہیں. کوئی مسلمانوں میں کوئی ابو جہل نام کا کوئی آپ کو نہیں ملے گا. لیکن جو حضرت عمر نام کا نام ہے، عمر نام کے رکھنے والے، عثمان، عمر، یہ نام بہت رکھے جاتے ہیں کثرت سے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں محمد لگاتے ہیں، جیسے محمد عمر. تو اللہ کے نبی کا نام تو یہ نہیں سمجھو کہ تا قیامت چلتا رہے گا. وہ اس طرح نام کے ساتھ لوگ نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنا پسند کرتے. تو یہ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں جو نکلتی ہیں کہ حوض، اس میں حوض کا کہیں ذکر نہیں ہے. اب یہ تصوراتی حوض ہے کہ اگر آپ اس کا وہ بھی لیں گے نا تو
لغت میں جا کے اس کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے بعض کا نظریہ ہے، بعض کا یہ کہنا ہے، بعض کا یعنی اللہ کا یہ کہنا نہیں ہے، یہ بعض کا کہنا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی ان میں آپس میں اس ٹائم پہ بھی اختلاف رہا تھا۔ تو میں صرف یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی باتوں سے اجتناب کریں کہ یہ وظیفے کے طور پہ جو ہے نا یہ پڑھ لے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر مان لیتے کہ اس میں کثرت کی بات ہو رہی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے، اور اگر چلو ہو جاتا ہے تو پھر آپ خود سوچیں کہ ہمارے عمل کے لیے تو مطلب یعنی ہمیں کام وام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے 5 ٹائم کی نماز میں سے 1 ٹائم کی نماز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ٹائم جو ہے کسی بھی نماز میں آپ نے یہ پڑھنا ہے، تو یہ کون سا مشکل کام ہے کہ 21 مرتبہ سے ہاتھ رکھ کے آپ کی ناچے نگر کو سب پڑھ لیں 21 مرتبہ؟ چھوٹی سی صورت ہے 3 آیتوں میں، 21 مرتبہ کیا 100 مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ 21 مرتبہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پڑھنا۔ اب یہ دین اللہ کے کلام کو یہ منتر بنا دینا، ٹھیک ہے، اور اس کی اصل روح جو تھی اس سے ہٹ کر اپنی باتیں اس کے اندر ایڈ کرنا، تو یہ ایک طرح کا مذاق ہے دین کے ساتھ۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ ان باتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ کیا تم تدبر نہیں کرتے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو اسی طرف ہے اشارہ کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور جو لوگ بیکار کی باتیں کرتے ہیں وہ اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ پر جو میں نے غور کیا، جو میری سمجھ میں آیا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو ان باتوں سے کوئی اختلاف ہے یہی بات سے تو کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے۔ چلے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔